بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک مائگریشن ٹو مدینہ کے بعد کے واقعات، مدینہ کے ہجرت کے بعد کے واقعات۔ پڑھا تھا اخوت تک، فریٹرنٹی تک، آج یہاں پر پڑھیں گے میسا کی مدینہ۔ میسا کی مدینہ اس کو کہتے ہیں دا ٹریٹی آف مدینہ۔ دا ٹریٹی آف مدینہ کن کے درمیان ہوا؟ دا ٹریٹی آف مدینہ یا میسا کی مدینہ یا مدینہ کا معاہدہ، یہ دو فریقین کے درمیان، مسلمانوں اور یہود کے درمیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے 5 مہینے بعد، یہود یہاں پر آباد تھے۔ یہود کے کتنے قبیلے آباد تھے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، 1 2 3۔ بنو نذیر، ان کے ساتھ غزوات بھی ہوئے، مسلمانوں نے ان کے ساتھ لڑائیاں لڑی۔ بنو نذیر، بنو قریظہ۔ اسی طرح میرے ساتھ نقشہ بناتے جائیں، بنو قریظہ، بنو کینکا، یہ یہود کے 3 قبیلے تھے جو مدینہ میں آباد تھے اور نہایت طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ مدینہ کے بزنس، مدینہ کے فائنینشل میٹر میں یہ لوگ بہت آگے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے مسلمانوں اور یہود کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کو ٹریٹی آف مدینہ یا میسا کی مدینہ کہا گیا۔ How many postulates were there of the Treaty of مدینہ یا میسا کی مدینہ کے نکات کتنے تھے؟ میسا کی مدینہ کے نکات کو پاسچولیٹس کہا جاتا ہے۔ یہ پاسچولیٹ 7 تھے، 7 نکتے لکھے گئے، 7 باتیں لکھی گئی جن پر سائن کیے گئے۔ یہودیوں کی طرف سے بھی سائن ہوئے، مسلمانوں کی طرف سے بھی سائن ہوئے۔ 7 پاسچولیٹ میں بیسک پاسچولیٹ کون سی تھی؟ ان میں یہ تھی کہ ہر فریق، مسلمان اپنے دین میں آزاد ہوں گے، یہودی اپنے دین میں آزاد ہوں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اگر کوئی فریق، اگر کوئی شخص، اگر کوئی گروپ، چاہے اس کا تعلق مکہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق عرب کی کسی اور بیلٹ سے ہو، اگر وہ مدینہ پر حملہ ور ہونا چاہیے تو دونوں فریق، یہ اور مسلمان، اکٹھے ہو کر شہر کا دفاع کریں گے۔ اگلا پوائنٹ، اگر ان 2 فریقوں کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو تو اس تنازع کو حل کرنے کے لیے آخری اختیار کس کے پاس ہوگا؟ مسلمانوں کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا۔ یہ بنیادی نکتے تھے، یہ بنیادی پاسچولیٹ تھی میسا کی مدینہ کی۔ میسا کی مدینہ کے علاوہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 5 مہینے بعد دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ کیا جانتے ہیں اس یونیورسٹی کے بارے میں؟ اس کو کہتے ہیں دا اکیڈمی آف صفا، دا اکیڈمی آف صفا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے متصل ایک چبوترا بنایا۔ اس چبوترے پر سب سے پہلے کتنے طالب علم تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یونیورسٹی کے، اس اکیڈمی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی تعداد کتنی تھی؟ ابتدا میں یہ تعداد 80 تھی، یہ آپ نے انٹرویو میں بھی بتانا ہے۔ ابتدا میں مسلمانوں کی تعداد، کون سے مسلمانوں کی؟ جو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے مستفید ہوتے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا گھر بار دین حق کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یہ یہاں پر مسجد نبوی کے متصل اس چبوترے پر رہتے تھے
اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ڈائریکٹ مستفید ہوتے تھے. ان لوگوں کو، ان 80 لوگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. اصحاب صفہ. اس کی مثال آپ سے کوئی ہو سکتا ہے کوئی چاہے. اس کی سب سے بڑی مثال وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کون ہے؟ ابو ہریرہ. کبھی پوچھا جاتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کنیت ہے، اس کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا اصل نام عبد الرحمن تھا. عبد الرحمن یا حضرت ابو ہریرہ اس یونیورسٹی کے سب سے ٹاپ سٹوڈنٹ ہیں. وجہ کیا ہے؟ حدیث بخاری، ترمذی، مسلم، ابن ماجہ، 6 authentic books of the sayings of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی 6 مستند کتابوں میں سب سے زیادہ حدیث پہلے نمبر پر اس شخص کے حوالے سے آپ کو ملیں گی. سب سے زیادہ حدیث یہ شخص روایت کرتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادہ گزری کیونکہ وہ گھر میں تھی، جبکہ سب سے زیادہ حدیث اس شخص سے مروی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹڈی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول سے نہایت زیادہ مستفید ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اتنی زیادہ حدیث روایت کرتے ہیں حالانکہ ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، یہ حضرت عمر کا دور تھا، خلافت کا دور. امیر المومنین آپ اور آپ جیسے دیگر صحابہ وہ کاروبار دنیا میں مشغول ہوتے، بازاروں میں جاتے، گھر جاتے، لیکن میں ہمیشہ یہاں پر صفہ میں موجود ہوتا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے زیادہ میں نے فائدہ اٹھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ باتیں مجھے یاد ہیں، اس لیے میں زیادہ احادیث روایت کرتا ہوں. تو اصحاب صفہ کے حوالے سے یا ان کی تعداد کے حوالے سے یا جنرلی صفہ کے حوالے سے. بعض روایت میں اسلام میں تصوف کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے. واٹ از تصوف؟ تصوف سے کیا مراد؟ تصوف سے مراد آپ اس کی یہ بھی لے سکتے ہیں، ایک توجیہ، ایک خلاصہ اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو اصحاب صفہ تھے، جن لوگوں نے گھر بار چھوڑ دیا تھا دین حق کی خاطر، دنیاوی معاملات کو چھوڑ دیا تھا، یہ لوگ تاریخ اسلام کے سب سے پہلے صوفی تھے. یہ کون تھے؟ یہ تصوف کے پہلے فالوورز تھے. یہ 80 لوگ جنہوں نے دین حق کی خاطر گھر بار چھوڑ دیا تھا. اس نسبت سے تصوف کی اصطلاح دنیا کے انسانوں میں، مسلمانوں میں عام ہو گئی. یعنی دین کے لیے اپنے آپ کو مکمل فارغ کرنا، اپنی زندگی دین حق کے لیے مکمل فارغ کرنا، دین حق کے لیے قربانی دینا، کیا کہلاتا ہے؟ یہ صوفی بنے. اسی نسبت سے صوفہ کی نسبت سے ان لوگوں کو صوفی بھی کہا گیا. وجہ کیا؟ ایک دوسری تشریح بھی کی جاتی ہے کہ یہ لوگ نہایت غریب تھے. یہ 80 لوگ نہایت غریب تھے اور یہ صوف کا لباس پہنتے تھے. کس چیز کا؟ صوف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اون. بیڑوں وغیرہ کے اون سے جو کپڑے تیار ہوتے تھے نہایت سستے ہوتے تھے. یہ لوگ صوف کا لباس پہنتے تھے، اس وجہ سے ان کو صوفی یا اصحاب صفہ کہا گیا. یعنی وہ لوگ جو صوف کا لباس پہنتے ہیں، جو اون کا لباس پہنتے ہیں، ان کو اصحاب صفہ کہا گیا. اس کے علاوہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کی ہجرت کے بعد اذان کی ابتدا ہوئی. کس چیز کی ابتدا ہوئی؟ اذان کی ابتدا ہوئی. اذان کا مشورہ کس نے دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے نماز کے لیے کوئی اذان نہیں تھی. اذان کا سب سے پہلا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. کس نے؟
تاریخ اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرسنلٹی ہے جس نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے اذان دی جائے. کیا دی جائے؟ اذان. اور ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہے عبداللہ بن زید. اس نے خواب دیکھا. عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا. اس خواب میں جبرائیل امین نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے. اس شخص نے، اس صحابی نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا. اس صحابی نے خواب دیکھا. اذان کے جو موجودہ کلمات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو ہم اذان ہمیشہ 5 وقت کی اذان مسجدوں کے میناروں سے ہوتی ہے، اس شخص نے بالکل یہی خواب دیکھا. جبرائیل امین کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوکے کیا کہ یہ بالکل مسلمانوں کی اذان ہے. مسلمان اس ترتیب سے نماز کے لیے، یعنی عیسائی، اس وقت عیسائی بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے. بعض لوگ ناقوس بجاتے تھے، باجا بجاتے تھے لوگوں کو عبادت کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے. بعض ڈول بجاتے تھے، بعض مذہب کے پیروکار. مسلمانوں نے اس ترتیب کو پسند کیا اپنی نمازوں کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. اس شخص نے اذان کے کلمات سکھائے. کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. ایک دوسرے صحابی جس کا نام بلال بن رباح ہے، بلال بن رباح، جو مشہور صحابی بلال حبشی ہے. اس کا اصل نام بلال بن رباح ہے. یہ تاریخ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کون ہے؟ تاریخ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن جنہوں نے اذان دی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ سے پوچھا جاتا ہے تاریخ اسلام میں سب سے پہلی اذان کس نماز کے لیے دی گئی؟ فجر کی نماز کے لیے. کس نماز کے لیے؟ فجر کی وہ نماز تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عبداللہ بن زید نے کلمات سکھائے. بلال بن رباح نے مسجد نبوی کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اذان دی. یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی اذان تھی جو مدینہ کی گلیوں میں گونجی اور لوگوں نے مسلمانوں کی یہ اذان سنی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے یہ کون تھے؟ ان کا تعلق حبشہ سے تھا. یہ ایک حبشی غلام تھے. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس کو خرید کر کے آزاد کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ تاریخ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن قرار دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سے ہجرت مدینہ کے 5-6 مہینے کے بعد ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوا، ایک بہت بڑا چینج آیا. وہ چینج کیا تھا؟ وہ چینج تھا سریات کا آغاز. سریات کا آغاز. ہم ابھی آہستہ آہستہ غزوات کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور غزوات آپ کا سب سے اہم ٹاپک ہے جس کو مغازی کہا جاتا ہے. سریات 2 چیزیں ہیں. اس کا اپوزٹ غزوہ ہے، غزوے کا اپوزٹ متضاد سریہ ہے. سب سے پہلے آپ سے سریہ کی تعریف پوچھی جائے گی. سریہ سے کیا مراد ہے؟ سریہ وہ جنگ ہے، سریہ وہ مہم ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجا اور اس کے ساتھ ایک لشکر کفار کی سرکوبی کے لیے بھیجا. اس جنگ کو یا اس لشکر کو یا اس ایڈونچر کو یا اس مہم کو سریہ کہا جاتا ہے. جبکہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود حصہ لیا. سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے تاریخ اسلام میں سریات کی تعداد، تاریخ اسلام میں غزوات کی تعداد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت مدینہ کے بعد 10 سال کا وقت، 10 سال ہے ٹوٹل. کتنے سال ہے؟ 10 سال. اس 10 سال میں کتنے غزوات لڑی گئی اور کتنے سریات یا مدینہ سے کتنے ایڈونچرز یا کتنے مہم روانہ کیے گئے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. سریات کی تعداد 57 ہے جبکہ غزوات کی تعداد 27. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگوں میں حصہ لیا، 27 ایڈونچر، 27 مہموں میں حصہ لیا. یہ مشہور آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق. جبکہ سریات کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا سریہ کون سا تھا؟ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا سریہ وہ سریہ حمزہ ہے. وہ کیا ہے؟
سریہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا دوسرا نام بھی ہے، اس کو سریہ سیف البحر بھی کہا جاتا ہے. سریہ سیف البحر یہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا سریہ ہے. یہ وہ ایڈونچر ہے، وہ مہم ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 صحابہ کرام، کتنے صحابہ؟ 30 صحابہ کرام کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا. اور یہ سریہ کس کے خلاف روانہ ہوا؟ یہ سریہ یا یہ ایڈونچر یہ مدینہ سے ایک وادی کی طرف روانہ ہوا تاکہ قریش کے اس قافلے کو روکا جائے. قریش کا ایک قافلہ شام کی طرف سے آ رہا تھا. اس قافلے کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سریہ روانہ کیا، جس کو سریہ حمزہ یا سریہ سیف البحر کہا جاتا ہے. اور یہ اس کو کہتے ہیں یکم ہجری، ہجرت کا پہلا سال ہے. ہجرت اوکے ہوا. ہم ہجرت کے بعد کے واقعات پڑھ رہے ہیں. ہجرت کے بعد کے واقعات میں 5 مہینے کے بعد اذان کی ابتدا ہوئی، 7 مہینے کے بعد سریات شروع ہوئے، اور اسی سال یکم ہجری کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی بھی ہوئی. یہ بھی لکھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کی ماں ہے، جو ام المومنین ہے اور نہایت مشہور ہے، سب سے زیادہ احادیث بھی اس ام المومنین سے مروی ہے. ان کا نکاح یا ان کی رخصتی کب ہوئی؟ ان کی رخصتی یہ بھی ایک اہم واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، یکم ہجری کو ہوئی. ہجرت کے حوالے سے آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہجری کیلنڈر، مسلمانوں کا تقویم یا مسلمانوں کا ہجری کیلنڈر، اس کا اجرا کب ہوا؟ اس کا اجرا سب سے پہلے بعض اسٹوڈنٹ غلطی کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی منظوری دی. ہجری کیلنڈر کا آغاز یکم ہجری کو، ہجرت کے پہلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دیا گیا. اور یہ آرڈر کہاں سے نکلا؟ یہ آرڈر کہاں سے پاس ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یکم ہجری یا مسلمانوں کی اپنی تقویم، مسلمانوں کی اپنی جنتری، مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر بنایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مسجد نبوی کے منبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منظوری دی، اس کی قرارداد پیش ہوئی. بعد میں اتھینٹک طور پر حضرت عمر کے دور خلافت میں مسلمانوں نے اس کو باقاعدہ رائج کیا، اس کو باقاعدہ جاری کیا. آج کے لیکچر میں ہجرت کے بعد کے واقعات میں اتنا ہی. کل مزید آگے بڑھیں گے، 2 مزید سریات کو پڑھیں گے. اس کے بعد غزوات شروع ہوتے ہیں، اور غزوات میں سب سے پہلا غزوہ تاریخ اسلام کا وہ غزوہ ابوا یا غزوہ ودان ہے.